السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وقال اللہ تعالی كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ محترم پروفیسر وقاص خان صاحب، قائد محترم جناب شمس الرحمان سواتی صاحب، میرے بزرگ اور بڑے بھائی جناب خالد شاہ بخاری صاحب، میزبانان گرامی جناب سید عتیق الرحمان شاہ صاحب، حافظ محمد عثمان صاحب، فرحان صاحب، حاضرین مجلس اور محترم خواتین اسلام ہمارے ساتھ اس مجلس میں شریک ہیں، ہماری اس گفتگو کو سن رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں تمام میزبانوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ عزت بخشی کہ میں آج آپ کے پروگرام میں شریک ہو رہا ہوں اور آپ سے گفتگو کا موقع پا رہا ہوں۔ میں بالخصوص امپیریل اسلامک انسٹیٹیوٹ فار جینیس مائنڈز، اس کے انتظامیہ کا، اس کے ذمہ داران کا مشکور ہوں اور اس ادارے کے لیے دعا گو ہوں۔ میں اس مجلس میں کوشش کروں گا کہ جو پارلیمنٹ کے اندر غیر اسلامی قانون سازی ہو رہی ہے اور بحیثیت مجموعی ہم محاصرے میں ہیں، ہم انسرکل ہیں اور مختلف حوالوں سے ہمارے گرد گھیرا ڈالا جا چکا ہے، جس میں ایک اہم محاذ اور فرنٹ پارلیمنٹ ہے، لیجسلیشن ہے، قانون سازی ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے اپنی مختصر علم اور محدود معلومات کے بنیاد پر کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چونکہ مجلس ہیں اور بڑے جہاندیدہ اور فہمیدہ شرکاء بیٹھے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، خواتین و حضرات، تو میں تھوڑا سا پاکستان کے جو دستور ہے، نظریہ پاکستان ہے اور پاکستان کا جو آئین ہے، اس حوالے سے کچھ ابتدائی گفتگو رکھوں تاکہ قانون سازی کی اس گفتگو کو سمجھنے میں آپ کو سہولت ہو، اور اس کے بعد جو قانون سازی ہوئی ہے یا ہونے کی کوشش ہوئی ہے یا ہونے جا رہی ہے، اس کے اوپر پھر میں اسی فریم کے اندر رہ کے گفتگو کر سکوں۔ لیکن سب سے پہلے اس مجلس کے بارے میں، آج چونکہ اقبال ڈے ہے تو علامہ اقبال کے ایک دو اشعار آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال کی جو کلام کی کلائمیکس ہے وہ فارسی ہے اور بدقسمتی سے ہم فارسی سے نابلد ہیں۔ گویا ہم نے اپنے قومی شاعر، جو کہ قومی شاعر نہیں تھے، جس کو حقیقی معنوں میں حکیم الامت کہا گیا تھا کہ امت کے امراض کی تشخیص اور امت کی امراض کا علاج بھی اس نے اپنی شاعری کے ذریعے سے تجویز کیا، اس سے ہم محروم رہے، فارسی نہ جاننے کی وجہ سے اس سے محروم ہے۔ تو ان کا کلام ہے جاوید نامہ۔ جاوید نامہ کو جاوید نامہ کہتے ہیں اسی لیے ہیں کہ ایک تو یہ ان کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال کے نام پر، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک پیغام جاویدانہ دیا گیا ہے، ایک ایسا پیغام دیا گیا ہے کہ جس کو فنا نہیں ہے، وہ پیغام اسلام کا ہے، اس لیے اس کو جاوید نامہ کہا جاتا ہے۔ جاوید نامہ سے اقبال نے امت مسلمہ کو بالخصوص
اور عالمی انسانیت کو بالعموم یہ پیغام دیا ہے کہ کیپٹلزم کا دور گزر چکا ہے، گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری کیا۔ اقبال نے بتایا ہے کہ کمیونزم ختم ہو چکا ہے، انسان کے بنائے ہوئے نظام کا کوئی مستقبل نہیں ہے، مستقبل صرف اسلام کا۔ یہ ہے جاوید نامہ کا پیغام۔ تو جاوید نامہ ایک امیجنری ہے، ایک تخیلاتی سفر ہے جس میں وہ اپنی پیر مولانا روم کے ساتھ آسمانوں کی سیر پہ نکلتے ہیں، اور آسمانوں کی سیر پہ تاریخی شخصیات کے ساتھ دلچسپ ملاقاتیں اور گفتگو ہوتی ہیں، اور غیر معمولی جو نکات ہیں اور جو ایشوز ہیں، جو مسائل ہیں ہمارے ذہنوں کے اندر جو موجود ہیں، وہ ڈسکس ہوتے ہیں اور ان کے کافی اور شافی جوابات ملتے ہیں۔ ایک کمال کی سفر ہے جاوید نامہ۔ احمد شاہ ابدالی سے ملاقات ہوتی ہے، جمال الدین افغانی سے ملاقات ہوتی ہے، مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو فلک قمر پر یعنی چاند کے آسمان پر ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے، اقبال جس کو کہتے ہیں عارف ہندی، ہندوستان کا ایک بہت بڑا عارف انسان۔ عارف ہندی مولانا روم تعارف کراتے ہیں اقبال کا، زندہ رود کا، اور بتاتے ہیں کہ یہ ایک بے چین روح ہے، ایک مضطرب روح ہے جس کو قرار نہیں ہے۔ تو عارف ہندی اقبال کو دیکھتا ہے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اقبال سے سوال پوچھتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ اس مجلس سے مطابقت رکھتا ہے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اقبال سے سوال پوچھتا ہے، گفت مرگ عقل۔ عارف ہندی نے اقبال سے پوچھا کہ مرگ عقل کیا ہے؟ اقبال نے جواب دیا، گفتم ترک فکر، فکر کو ترک کر۔ پھر عارف ہندی نے دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال پوچھا، گفت مرگ قلب، دل کی موت کیا ہے؟ گفتم ترک ذکر، میں نے جواب دیا ذکر کا ترک کرنا۔ یہ ہے وہ دو چیزیں جو آج کی امت کو ضرورت ہے، فکر اور ذکر کا امتزاج، فکر اور ذکر کا امتزاج، قلب اور فکر کا امتزاج۔ یہ دو چیزیں امت اٹھائے گی تو یہ جو قسم کرسی ہے، زوال ہے، اس سے نکل کر امامت اور قیادت اور جو خیر امت کا منصب ہے اس کی طرف جائے گی۔ تو یہ مجلس فکر کی مجلس بھی ہے اور ذکر کی مجلس بھی ہے۔ اس میں دل کو بھی تازگی ملتی ہے اور ایمان کو بھی ایک نئی زندگی اور تقویت ملتی ہے۔ میں اس پہ آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ لیجسلیشن پہ آنے سے پہلے، قانون سازی پہ آنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ نظریہ پاکستان اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ لفظ بار بار بولتے ہیں، نظریہ پاکستان، آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ بعض لوگ بھپتی کستے ہیں کہ واٹ از دا آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ یہ لفظ تو قیام پاکستان کے بعد وجود میں آیا ہے، اس سے پہلے تو کیا آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہے۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان یا نظریہ پاکستان دراصل اسلام ہے، دراصل قرآن و سنت کا پیغام اور نظام ہے۔ آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال جس خطبے سے مصور پاکستان مشہور ہوئے، خطبہ الہ آباد، وہ کمال کا خطبہ ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ اس کے اندر زبردست قسم کا فلسفہ ہے۔ اس میں اقبال یہ کہتا ہے، بڑی زبردست بات انہوں نے کی ہے، کہ اسلام کا جو مذہبی فکر ہے وہ اس کے معاشرتی اور سماجی فکر سے جڑا ہوا ہے، اور اسلام کی یہ جو مذہبی فکر ہے اسی ہی نے سماجی اور معاشرتی فکر اسلام کا پیدا کیا ہے۔
اس لیے اگر آپ ایک کو ترک کریں گے تو دوسرے کا ترک لازمی ہوگا. اسلام ڈبوں کے اندر نہیں ہے، جدا جدا ڈبوں کے اندر. اسلام خانوں کے اندر نہیں ہے. اسلام کمپارٹمنٹلائز نہیں ہو سکتا. اسلام ایک وحدت ہے، ایک یونٹ ہے جس کے تمام اجزاء ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور جب ایک جز کو آپ ساکت کر لیتے ہیں تو دوسروں کا سقوط لازم ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے پاکستان ایک وطن، پاکستان تو لفظ نہیں تھا، ایک وطن، ایک خطہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں اسلام کے چہرے پر جو بادشاہوں کے دور میں، اموی دوروں کے اندر جو اس کے چہرے پر داغ آئے ہیں اس کو ہم دھو سکیں اور اسلام کا حقیقی چہرہ انسانیت کو دکھا سکیں. پھر قائد کو آپ دیکھیں، ڈاکٹر صفدر محمود پاکستانیات کے ایکسپرٹ تھے. ان کی یہ ریسرچ ہے کہ حضرت قائد اعظم نے قیام پاکستان سے پہلے 101 مرتبہ پاکستان کی غایت اسلام بتائی، اور قیام پاکستان کے بعد 14 مرتبہ پاکستان کی غایت اسلام بتائی. ان کی یہ ریسرچ ہے کہ بانیان پاکستان نے ایک دفعہ بھی اپنی تقریر و تحریر میں پاکستان کے لیے لفظ سیکولرزم استعمال نہیں کیا. یہ ہے نظریہ پاکستان جو آپ کو اقبال اور قائد کے تقریر و تحریر میں پاکستان کی غایت اور مقصد کے ضمن میں ملے گا. یہ وہ چیز تھی کہ جس کی ریفلیکشن جو ہے وہ ہمیں دستوری پاکستان کے اندر ملتی ہے. میں صرف ایک لائن میں دستوری پاکستان کی جو اسلامی شناخت ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ اسلامی شناخت ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. یہ اسلامی شناخت دراصل روح ہے پاکستان کی، اور جب یہ روح اللہ نہ کرے نکل گئی تو پھر یہ جسد خاکی ہے، پھر کچھ نہیں بچے گا، پھر زندگی ختم ہو جائے گی، پھر موت واقع ہو جائے گی. اس لیے یہ جو اسلامی شناخت ہے دستور کی، اس کو سمجھنا، اس کے اوپر نظر رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، نگرانی کرنا، پاسبانی کرنا ہر پاکستانی کا فرض ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایک لائن میں سن لیجئے. کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 1 میں پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان. آپ کو بتائیں 1962 میں پاکستان کا نام جو تھا 1962 کے دستور میں وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں تھا، عوامی جمہوریہ پاکستان. تو لوگ اس پہ اٹھے کہ بھئی اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونا چاہیے. تو اس وقت جو ایوب خان کی مسلم لیگ تھی، اس کی کوئی کنونشنل لیگ نام تھا، یا کوئی کنونشنل مسلم لیگ تھی، یا کوئی اور مسلم لیگ تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی نام میں کیا رکھا ہے، نام کوئی خاص چیز تو نہیں ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان نہ صحیح عوامی جمہوریہ پاکستان. تو لوگوں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر نام سے کچھ نہیں پڑتا تو آپ اپنے کنونشنل مسلم لیگ کو کنونشن سکھ لیگ بنا لیں. نام سے تو کچھ فرق نہیں پڑتا نا، تو آپ کیوں کنونشنل مسلم لیگ کہتے ہیں، اس کو کنونشنل سکھ لیگ کہیں. تو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 1 میں ہے کہ اس ملک کا نام ہے اسلامی جمہوری پاکستان. یہاں اسلام ہوگا، سیکولرزم نہیں. جہاں جمہوریت ہوگی، ڈکٹیٹرشپ نہیں، آمریت نہیں، نان الیکٹڈ فورسز کی حکمرانی اور راج نہیں. اور یہ پاکستان ہے، دا لینڈ آف پیور، مدینہ الثانی. تو یہ آرٹیکل 1 کانسٹیٹیوشن کی. آرٹیکل 2 میں دا اسٹیٹ ریلیجن اسلام، ریاست کا مذہب اسلام، اسلام سرکاری مذہب ہے اس ریاست کا. آرٹیکل 2A میں قرارداد مقاصد قابل تنفیذ حصہ. قرارداد مقاصد کیا ہے؟ قرارداد مقاصد میں یہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، پاکستان کا اقتدار ایک سیکرٹ ٹرسٹ ہے، مقدس امانت ہے، جسے قرآن و سنت کے کھینچے ہوئے دائرے کے اندر استعمال کیا جائے. یہ ہے خلاصہ قرارداد مقاصد، آرٹیکل 2A. پھر آرٹیکل 16 میں آزادی اجتماع، فریڈم آف اسمبلی.
آرٹیکل 17 میں آزادی تنظیم سازی، فریڈم آف ایسوسیشن، آرٹیکل 19 میں آزادی اظہار رائے، فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فری پریس. یہ سب اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ سب اسلام کی تعلیمات. اسلام نے یہ آزادیاں انسانوں کو دی ہے. اور آرٹیکل 25 میں شہری مساوات، تمام شہری برابر ہیں، تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں. آرٹیکل 25A اقرا کو ریفلیکٹ کرتا ہے. تعلیم لازم ہوگی اور ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ ہر شہری کے لیے علم کا انتظام کرے. آرٹیکل 31 اسٹیٹ فیسیلیٹیٹ کرے گا لوگوں کو کہ وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکے. یہ اسٹیٹ ریسپانسبلٹی ہوگی. آرٹیکل 35 یہ بہت زبردست ہے، اور یہ جو ٹرانسجینڈر لا ہے اس سے اس کا تعلق ہے. آرٹیکل 35 میں لکھا ہے the state shall protect the mother, the child, the marriage and the family. کیا خوبصورت الفاظ ہیں. ریاست کا فرض ہوگا کہ وہ ماں، بچے، شادی اور خاندان کو تحفظ فراہم کرے گا. یہ بہت زبردست ہے. یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں. آرٹیکل 35. آرٹیکل 37 شراب کی ممانعت ہوگی. آرٹیکل 41. آرٹیکل 38 سود اور استحصال کا خاتمہ ہوگا. آرٹیکل 41 صدر کے لیے مسلمان ہونے کی شرط. آرٹیکل 62 پارلیمنٹیرین کے لیے صادق اور امین ہونے کی شرط. آرٹیکل 91 وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونے کی شرط. آرٹیکل 203 فیڈرل شریعت کوڈ جو قوانین کا جائزہ لے گی کہ اسلام کے خلاف تو نہیں ہے. آرٹیکل 227 اسلامی نظریاتی تمام قوانین اسلام کے مطابق اور اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام. آرٹیکل 228 اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام. آرٹیکل 229 اسلامی نظریاتی کونسل کا کام اور اس کا دائرہ کار. اور 3rd شیڈول میں صدر اور وزیر اعظم کے لیے ان کے خلف میں ختم نبوت کا اقرار. یہ ہے اسلامی شناخت اور یہ ہے روح پاکستان کی. یہ پاکستان کی روح ہے. اس اسلامی شناخت کا تحفظ کرنا، اس کا ادراک کرنا، اس کو سمجھنا، اس کی نگرانی اور پاسبانی کرنا بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی ہمارا فرض بھی ہے. ہمارے اوپر بانیان پاکستان اور شہدائے پاکستان کا قرض بھی ہے اور آئندہ نسلوں کا بھی قرض ہے. اس لیے یہ وہ اسپرٹ ہے، یہ وہ روح ہے پاکستان کی جو کہ اسلامی شناخت، دستور کی اسلامی شناخت کی صورت میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی. اب آتے ہیں اس دستور کے مطابق قانون سازی. دیکھیں یہ وہ چیز ہے، جب آپ پاکستان کے پارلیمنٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیشانی پر کلمۃ طیبہ لکھا ہوا. جب آپ سینٹ آف پاکستان کے اندر جاتے ہیں تو چیئرمین سینٹ کے اوپر کے نشست کے اوپر سورہ حشر کی آخری رکو لکھا ہوا. بہت خوبصورت پرتاثیر سورہ حشر کا آخری رکو. جب آپ قومی اسمبلی کے اندر جاتے ہیں تو قومی اسمبلی میں اسماء الحسنہ اس کے چھت کے اوپر پورا لکھا ہوا ہے. یہ وہ ریفلیکشن ہے جو دستور کے اندر ہے. یہ وہ ریفلیکشن ہے جو آپ کو پارلیمنٹ کے دیواروں اور چھتوں کے اور پارلیمنٹ کے پیشانی کے اوپر نظر آئے گی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے نتیجے میں ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان میں جتنی بھی قانون سازی ہو وہ اسلام کے مطابق ہو، اور پاکستان کے نہ صرف قوانین اسلام کے مطابق بنے بلکہ یہاں اجتماعی زندگی بھی مکمل طور پر قرآن و سنت اور اسلام کے مطابق. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے عوام نے کوشش کر کے ایک ہدف تو حاصل کر لیا ہے کہ دستور کو، ریاست کو، پارلیمنٹ کو قرآن و سنت کے دائرے کے اندر لے آئے ہیں. لیکن جو دوسرا ہدف کہ جو اس دستور کے لیے، اس دستور کے شائع نشان لیڈرشپ ہو، نمائندے ہوں، قیادت ہوں، پارلیمنٹیرینز ہوں، پولیٹیشین ہوں، وہ ہدف حاصل نہیں ہو سکا ہے. اور جب وہ ہدف حاصل نہیں ہو سکا ہے تو پاکستان دو کشتیوں کا مسافر ہے. ایک اسلام کی کشتی ہے جس میں اس کے پاؤں ہیں، اور دوسرا کشتی وہ قیادت ہے،
وہ قیادت ہے جو کہ اسلام سے خوفزدہ ہے، شریعت سے خوفزدہ ہے، اور جس کے حوالے پارلیمنٹ ہے اور پاکستان ہے، خواہ وہ الیکٹڈ ہوں اور خواہ وہ ڈکٹیٹرز ہوں، نان الیکٹڈ ہوں، دونوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اسلام سے، شریعت سے خوفزدہ ہے۔ پاکستان اپنی دستور اور اپنی ریاست اور عوام کے امنگوں کے مطابق کہیں اور جانا چاہتا ہے اسلام کی طرف، اور یہ اسے مغرب کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ یہ وہ دو کشتیوں کا سفر ہے۔ اس لیے اگر ہمیں پاکستان کو یکسو کرنا ہے تو دستور کے اس اسلامی شراخت کے مطابق اس کو پالیٹیشنز، اس کو پارلیمنٹیرینز اور اس کو لیڈرشپ دینا ہوگا، ورنہ پاکستان کی روح اسی طرح مضطرب رہے گی اور پاکستان حقیقی معنوں میں اسلام کا قلعہ نہیں بن سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ٹرانسجینڈر قانون بن گیا۔ اب ٹرانسجینڈر قانون ایک ایسا قانون ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر صرف 17 ممالک میں اور 60 مسلم ممالک میں سے کسی ایک ملک میں بھی نہیں، لیکن ہمارے ہاں بن گیا۔ اور اس کو میں سادہ الفاظ میں کہتا ہوں، وہ بتکرار کہتا ہوں کہ یہ ایک ثقافتی دہشت گردی ہے۔ یہ ایک اسلام کے خلاف، شادی کے نظام کے خلاف، نکاح کے ادارے کے خلاف ایک ایکٹ آف وار ہے، اقدام جنگ ہے، اور یہ ایک ڈرون اٹیک ہے ہماری فیملی سسٹم کے اوپر۔ یہ انتہائی شرمناک قانون ہے۔ اس کو آپ بلیک لا کہیں، اس کو آپ ڈریکونین لا کہیں، اس کو آپ جو بھی اس طرح کے الفاظ سے پکاریں، یہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ قانون بن چکا ہے۔ کیوں بن چکا ہے؟ اس لیے کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اسلام سے ناواقف ہیں، اور خود میں جانتا ہوں ایسے پارلیمنٹیرینز کو کہ جن کو سورہ اخلاص پڑھنا نہیں آتا، جو اسلام کی تعلیمات سے واقفیت نہیں رکھتے، تو اس کے نتیجے میں جب وہ قانون سازی کرتے ہیں تو وہ پھر ایسی قانون سازی کرتے ہیں کہ جو اسلام کی تعلیمات سے متصادم ہو۔ یہ قانون 7 مارچ 2018 کو سینٹ سے پاس ہوا، اور میں 12 مارچ 2018 کو سینٹ میں آیا۔ میرے سینٹ میں آنے سے 5 دن پہلے یہ سینٹ سے پاس ہو گیا۔ اور کس طرح پاس ہوا؟ اس دن 50% لوگ ریٹائر ہو رہے تھے، 50% سینیٹرز ریٹائر ہو رہے تھے، تو اس دن کوئی لیجسلیشن نہیں ہوتی، بلکہ جانے والوں کے لیے الوداعی پروگرام ہوتا ہے اور ان کے خدمات کے لیے تقاریر ہوتی ہے۔ لیکن اس دن ایک چور دروازے سے اس کو پاس کیا گیا۔ قومی اسمبلی سے یہ اس دن پاس ہوا کہ جب قومی اسمبلی کا آخری سیشن تھا، اور اس کے بعد قومی اسمبلی نے ڈیزولو ہونا تھا۔ لوگ قومی اسمبلی نہیں آتے تھے، اپنے حلقوں میں الیکشن کیمپین چلا رہے تھے۔ قومی اسمبلی میں یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھی نہیں بھیجا گیا کہ جو عمومی طریقہ کار ہوتا ہے قید و ضابطے کے مطابق، کہ جب کسی ہاؤس میں کوئی قانون انٹروڈیوس ہو جاتا ہے تو اسے اسٹینڈنگ کمیٹی بھیجا جاتا ہے تاکہ وہاں اس میں بحث مباحثہ کیا جائے۔ اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی نہیں بھیجا گیا اور ڈائریکٹ لیجسلیشن کے لیے پیسج میں ڈال دیا گیا۔ قواعد و ضوابط اس کے لیے نظر انداز کر دیے گئے۔ اس قانون کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل سے کوئی رائے نہیں لی گئی، جو کہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں وہ قوانین کے اوپر حکومت کو رہنمائی دیتی ہے۔ کوئی رائے ان سے نہیں لی گئی۔ یہ قانون تمام مکاتب فکر کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ خلاف اسلام، ٹرانسجینڈر لا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ قانون خود پارلیمنٹ نے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کر کے بنائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے دستور کے اندر صوبوں اور وفاق کے درمیان اختیارات کی تقسیم ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ فیڈرل پارلیمنٹ لیجسلیشن کر سکتی ہے، وفاقی پارلیمنٹ، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فیڈرل پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہیں، وہ صوبوں کا مینڈیٹ ہے۔ ہیومن رائٹس ایک ڈیفالٹ صوبوں کے پاس جانے والا سبجیکٹ ہے، صوبوں کے پاس جانے والا محکمہ ہے۔ فیڈرل پارلیمنٹ کو اسلام آباد سٹی کے علاوہ، اسلام آباد ضلع کے علاوہ
اس کے لیے قانون سازی کا اختیار ہی نہیں ہے، لیکن ہماری فیڈرل پارلیمنٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے پورے پاکستان کے لیے یہ ٹرانسجینڈر لا بنا۔ پھر ہمارے دستور کے بھی خلاف یہ اس طرح ہے کہ ہماری دستور کے آرٹیکل 25، آرٹیکل 27 اور آرٹیکل 263A، 25، 27، 263A، ان 3 آرٹیکلز میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان میں جنس صرف 2 ہوں گے، مرد اور عورت۔ ان 3 آرٹیکلز میں لکھا گیا ہے کہ جنس اور صنف ایک ہی چیز ہے۔ جنس اور صنف، جینڈر اینڈ سیکس، یہ ایک ہی چیز ہے، یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی۔ یہ 2 باتیں 25، 27، 263A جو کانسٹیٹیوشن کے اس میں لکھا گیا ہے۔ یہ قانون ہمیں بتاتا ہے ٹرانسجینڈر لا کہ جنس الگ ہے اور صنف الگ ہے۔ ایک شخص کی جنس مرد کی ہوگی لیکن اس کا صنف عورت کا ہو سکتا ہے۔ مرد، حیاتیاتی ساخت رکھنے والا مرد اپنے آپ کو عورت کہلوا سکتا ہے۔ یہ قانون ٹرانسجینڈر لا یہ کہہ رہا ہے، تو یہ کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف ہے۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن نے یہ کہا ہے کہ جنس 2 ہوں گے، 3 نہیں ہوں گے، اور جنس اور صنف یہ ایک ہی چیز ہوگی۔ تو یہ جو ہیں کچھ ابتدائی چیزیں ٹرانسجینڈر قانون کے بارے میں۔ اب تھوڑا سا میں ٹرانسجینڈر قانون پہ زیادہ بات کروں گا اس لیے کہ وہ ایشو کرنٹ ایشو ہے اور ایک ٹاک آف دا ٹاؤن ہے اور ایک آج کے وہ ہے، اور باقی قوانین کے اوپر میں مختصر سی گفتگو کروں گا۔ چونکہ یہ اس وقت پارلیمنٹ میں زیر بحث ہیں اور اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر زیر بحث ہیں، اور خود میں نے فیڈرل شریعت کورٹ میں اس کو چیلنج کیا ہے۔ کل بھی فیڈرل شریعت کورٹ میں میری سماعت ہے اس کے اوپر، تو اس کے اوپر میں تھوڑی سی زیادہ بات کروں گا اور باقی قوانین بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ جو قانون بنا ہے ٹرانسجینڈر قانون، اس کے پیچھے فلسفہ جو ہیں وہ 2 چیزوں کا ہے، اور وہ 2 چیزیں یہ ہیں کہ صنف اور جنس، جس طرح میں نے عرض کیا، یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ دوسرا چیز جو اس کے تہ میں ہے وہ یہ ہے کہ صنف کا تعین یہ پرائیویٹ میٹر ہے، والدین کا، خاندان کا، سماج کا، ریاست اور حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک شخص اپنے آپ کو عورت کا یا مرد کا، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، پرائیویٹ میٹر ہے۔ والدین کا، خاندان کا، سماج کا، ریاست اور حکومت کا، عدالتوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ پرائیویٹ میٹر ہے۔ تو یہ 2 چیزیں اس کی تہ میں کار فرما ہیں اس قانون کے، کہ جنس اور صنف 2 الگ چیزیں، اور دوسرا ہے کہ صنف کا تعین، جینڈر کا تعین، یہ ایک پرائیویٹ میٹر ہے جو ایک بندے کا ذاتی اختیار ہے، وہ چاہے اپنے آپ کو جو بھی کہے۔ یہ وہ چیز ہے، یہ 2 وہ فلسفہ ہے جو LGBTQ دیتا ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ اس پورے قانون میں تو کہیں LGBTQ کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس کی تعریفات، اس کے مندرجات، اس کے کنٹینٹ، اس کے الفاظ میں LGBTQ ہے۔ یہ وہ تعریف ہے جو یونائٹڈ نیشن کرتی ہے، یہ وہ تعریف ہے جو امریکہ، یورپ اور مغربی دنیا کرتی ہے۔ بے خدا تہذیب، وحی الہی سے مستغنی تہذیب، اللہ اور رسول سے بے نیاز تہذیب، نفس کو خدا بنانے والی تہذیب، وہ یہی تعریفیں کرتی ہے۔ تو اس کی تعریفوں میں وہ چیز موجود ہے۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ اس کی تہ میں ہیں۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ٹرانسجینڈر لفظ ہے ہمارے پورے لٹریچر میں اس کا ترجمہ موجود نہیں۔ یہاں پہ پروفیسر بھی بیٹھے ہوں گے، ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہوں گے، علماء بھی بیٹھے ہوں گے، لفظ ٹرانسجینڈر کا ترجمہ ہی نہیں۔ دیکھیں، ایک ہے انٹرسیکس، جس کو کہتے ہیں خنثی۔ ہماری لٹریچر کے اندر خنثی وہ ہوتے ہیں، انٹرسیکس وہ ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر اپنی جنسی اعضاء میں ابہام کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے ہیں، جس طرح ایک انسان آنکھوں کے بغیر پیدا ہو جاتا ہے، کان کے بغیر پیدا ہو جاتا ہے، یا معذور پیدا ہو جاتا ہے، وہ ایک طرح کی معذوری ہے، ایک ڈیفیکٹ ہے۔ یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، معاشرے کے لیے۔ ان کی توہین نہیں ہونی چاہیے، ان کی سبکی نہیں ہونی چاہیے، ان کو محبت دو، ان کو حقوق دے، ان کو وہ ضرور ہے، شرف انسانیت ہے۔ تو ایک ہے خنثی،
وہ موجود ہے, ہمارے لٹریچر میں موجود ہے, انگریزی میں اس کو انٹرسیکس کہتے ہیں, اور وہ نظر آتا ہے. دوسرا ہے یونک. یونک کیسٹریٹڈ مرد ہوتا ہے, خواجہ سرا جس کو کہتے ہیں, مرد جس کو جنسی صلاحیت ضائع ہو جائے, یا ایکسیڈنٹ سے, یا کوئی کر لیتا ہے یا خود کر لیتا ہے. مغل حکومت یہ کام کرتی تھی مغلوں کے دور میں. وہ اپنے درباروں میں اپنے حرم کو محفوظ رکھنے کے لیے مردوں کو نامرد بنا کے, خواجہ سرا بنا کے اپنی دربار میں رکھتے تھے. یہ ان سے یہ سلسلہ شروع, اس کو خواجہ سرا کہتے ہیں, انگریزی میں اس کو یونک کہتے ہیں, کیسٹریٹڈ میل. تو ایک ہے انٹرسیکس یا خنثی, ایک ہے کیسٹریٹڈ میل یا خواجہ سرا. واٹ از ٹرانسجینڈر؟ ٹرانسجینڈر کا کوئی معنی نہیں. ٹرانسجینڈر کس کو کہتے ہیں؟ ٹرانسجینڈر اس مرد یا عورت کو کہتے ہیں جو کہ پوری مرد اور عورت ہے, ان کی اعضاء بالکل ٹھیک ہیں, جسمانی طور پر صحیح سلامت ہیں, لیکن جس کے دماغ میں مسئلہ ہے. اس کو جینڈر ڈسپوریا ہے, اس کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے, اور اس کو اپنی جسمانی ساخت کی بنیاد پر پیدائش کے وقت جو جنس الاٹ کیا گیا ہے اس جنس سے وہ مطمئن نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں جینڈر ڈسپوریا. جینڈر ڈسپوریا کا ایک بہت اچھا ترجمہ ہمارے ایک عالم دین نے کیا ہے اردو میں. جینڈر ڈسپوریا کا اس نے اردو ترجمہ کیا جو مجھے بہت پسند آیا ہے, صنفی احساس ملامت. صنفی احساس ملامت, کہ جو صنف اس کو اپنی بایولوجیکل ساخت یا حیاتیاتی ساخت کی وجہ سے پیدائش کے وقت والدین نے الاٹ کیا ہے, اس کے اوپر اس کو ملامت ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں ہوں, میں دوسرا ہوں. تو یہ ایک بیماری ہے نفسیاتی, کہتے ہیں یہ ٹرانسجینڈر ہے. اس ٹرانسجینڈر لفظ کا ایسا ترجمہ جس سے پوری پس منظر واضح ہو ابھی تک ہمارے لٹریچر میں موجود نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ایجاد ہے مغربی تہذیب کی, یہ غیر فطری ہے, یہ مغربی تہذیب کی ایجاد ہے, اس لیے ان کے ہاں تو لفظ ہے, ہمارے ہاں نہیں. تو یہ اب میں آتا ہوں اس کے اوپر کہ اس قانون کے اوپر ہمارے اعتراضات کیا. اس قانون میں سب سے پہلا اعتراض تو یہ لفظ ٹرانسجینڈر ہے. ٹرانسجینڈر اسلام قبول نہیں کرتا, وہ نفسیاتی بیمار ہے, مریض ہے, اس کا علاج کرو, اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, اس کی تشخیص کرو, اس کا علاج کرو. اس کو اس کی بیماری کی وجہ سے کل وہ کہے گا کہ میں پیدا تو مرد ہوں, عورت, مجھے عورت تسلیم کیا جائے. کل وہ کہے گا کہ میں پیدا تو غریب گھر میں ہوں لیکن مجھے اپنے آپ وزیر اعظم لگتا ہے, تو تم اسے وزیر اعظم بنا لو گے. یہ تو ایک بیماری ہے, اور یہ مغرب میں ہوا ہے. مغرب میں اب وہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم انسان نہیں ہیں, مجھے اپنے آپ بلی نظر آتی ہے, تو وہ باقاعدہ بلی بنا لیتے ہیں اس کو. لوگوں نے اپنے آپ کو جانور بنایا ہے, انہوں نے اپنی باڈی چینج کی ہے جانوروں کے مطابق. یہ ایک بیماری ہے. تو یہ جو قانون ہے اس میں جو ہمارے اعتراضات ہیں, سب سے پہلے اس میں ایک تعریف کی گئی ہے جینڈر آئیڈینٹی, صنفی شناخت. صنفی شناخت کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ یہ ایک انسان کا اندرونی باطنی احساس ہے کہ میں مرد ہوں, میں عورت ہوں, میں دونوں کا مرکب ہوں, میں دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوں. اور ضروری نہیں ہے کہ اندرونی باطنی احساس اس کے حیاتیاتی ساخت سے بھی مطابقت رکھتا. یہ سن لیجئے, دس از کالڈ جینڈر آئیڈینٹی. اندرونی باطنی احساس کہ میں مرد ہوں, عورت ہوں, دونوں کا مرکب ہوں, دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوں, اور ضروری نہیں ہے کہ جو اس کی جسمانی ساخت ہو اندرونی باطنی احساس اس کے مطابق بھی, اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ ہے جینڈر, اور یہ وہی ڈیفینیشن ہے جو LGBTQ یونائٹڈ نیشن ویسٹ امریکہ بے خدا تہذیب کرتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, پہلے تو ٹرانسجینڈر لفظ, پھر جینڈر آئیڈینٹی, پھر نمبر 3 ٹرانسجینڈر کی تعریف کی گئی ہے. ٹرانسجینڈر پرسن کون ہوگا؟ نمبر 1, 3 بندے کہتے ہیں ٹرانسجینڈر ہوگی. نمبر 1 انٹرسیکس, خنثی, خنثی کی میں نے آپ کو بتائی. نمبر 2 یونک, خواجہ سرا. نمبر 3 ٹرانسجینڈر پرسن وہ بندہ ہوگا, اینی پرسن
22 करोड़ आवाम में सबके लिए दरवाजा खुला है कि वो ट्रांसजेंडर बन सकते हैं। एनी पर्सन कि जो अपने सिंफ से मुतमईन ना हो, अपने जेंडर से मुतमईन ना हो, जो उसे पैदाइश के वक्त अलाट किया गया है, वो ट्रांसजेंडर है। तो ये उसकी डिफिनीशन कि जिसके नतीजे में मुकम्मल मर्द और मुकम्मल औरत को आप ट्रांसजेंडर बना लेते हैं और लोगों के लिए दरवाजा खोल देते हैं कि वो अपनी सिंफ को तब्दील कर सकते हैं। तो ये जेंडर आइडेंटिटी और ट्रांसजेंडर की तारीफ है। उसके बाद फिर इसमें जेंडर रिकॉग्निशन, जेंडर रिकॉग्निशन के सिंफ की तायुन करना, उसमें ट्रांसजेंडर के लिए, ट्रांसजेंडर की डिफिनीशन है, इन ट्रांसजेंडर के लिए यह इख्तियार दिया गया है कि जब ये नादरा के पास जाएंगे तो सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, अपनी मर्जी की सेल्फी शनाख्त इख्तियार करने की इनको इजाजत होगी। अपनी मर्जी की सेल्फी शनाख्त इख्तियार करने की इजाजत होगी और नादरा और तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स पाबंद होंगे कि उनकी मर्जी की सेल्फी शनाख्त के साथ उनको रजिस्टर करें, शनाख्ती कार्ड जारी करे, पासपोर्ट जारी करे, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करे। और एक शख्स अगर मर्द है और वो अपने आप को ट्रांस वेमेन, इसको ट्रांस वेमेन कहते हैं कि जब वो अपने मर्दाना सिर्फ से मुतमईन ना हो और अपने आप को ट्रांस वेमेन, ट्रांसजेंडर रजिस्टर करे तो उसको ट्रांस वेमेन कहते हैं। तो उस ट्रांस वेमेन को औरतों की तमाम हुकूक हासिल होंगे, औरतों के विरासत, औरतों के लिए मुख्तस मकामात की तरफ जाना, वाशरूम्स, हॉस्पिटल्स, तालीमी इदारे, ट्रेनिंग सेंटर, स्विमिंग पूल्स, पोलिंग स्टेशन, इन तमाम मकामात की जाना। और अगर कोई उसको रोकता है उसको वहां जाने से तो ये डिस्क्रिमिनेशन होगा और कानून के मुताबिक जुर्म। अब पता ही हुआ क्या, रहीम यार खान से एक पुलिस के अंदर एक मर्द भर्ती हो गया ट्रांसजेंडर, ट्रांस वेमेन था, उसने अपने आप को औरत बना लिया था। तो उसने औरतों के साथ ट्रेनिंग शुरू कर ली। औरतों ने जब उसको देखा लाहौर में ट्रेनिंग स्कूल में पुलिस पे कि ये तो मर्द है, तो उन्होंने बगावत कर ली कि भाई ये हमारे साथ रहता है, हमारे साथ ट्रेनिंग करता है, हमारे साथ वॉशरूम जाता है, यह तो है मर्द। तो डीआईजी ट्रेनिंग ने आईजी पंजाब को खत लिखा कि ये मसला हुआ है, आप रहनुमाई दीजिए, हम क्या करें। इत्तेफाक से वो खत किसी ने मुझे भेज दिया, मैंने वो ट्विटर पे लगा दिया कि पंजाब पुलिस मुश्किल में। अच्छा, पंजाब पुलिस को जब ये पता चल गया कि मसला तो उनके पास पहुंच गया है, तो पंजाब पुलिस ने मेरी ट्विटर अकाउंट पर जवाब दिया कि हमने उस ट्रांसजेंडर को अलहदा किया है औरतों से, उनकी रिहाइश अलहदा है, उसकी ट्रेनिंग अलहदा है। मैंने पंजाब पुलिस को जवाब दिया ट्विटर अकाउंट पे कि आप लोगों ने किस कानून के तहत ये किया है। ट्रांसजेंडर एक्ट में तो ये लिखा हुआ है कि जो ट्रांस वेमेन होगा उनको औरतों के लिए मुख्तस तमाम मुकामात तक रसाई हासिल होगी और जो उसको रसाई से रोकेगा वो इस कानून के मुताबिक जुर्म करेगा। तो तुम लोगों ने जुर्म किया है। मैंने जब ये एक्ट के ऊपर काम शुरू किया तो मैंने सेनेट में सवाल पूछा कि इस कानून के तहत कितने लोगों ने अपनी जिन्स तब्दील की है। नादरा ने मुझे जवाब दिया कि 28,723 अफराद ने अपनी सेंस तब्दील की है। ये बहुत बड़ी तादाद थी। जब ये सोशल मीडिया पे आ गई तो हुकूमत भी परेशान हो गई, नादरा भी परेशान हो गया। तो नादरा ने वजाहतें शुरू कर दी और नादरा ने कहा कि ये हमसे गलती हुई है, ये हमसे गलती हुई है और इतने लोग नहीं हैं और 28,000 नहीं है, 2,000 लोग सिर्फ अभी तक ट्रांसजेंडर रजिस्टर हुए। मुझे खुद चेयरमैन नादरा ने फोन किया कि ये जो मेरा ऑपरेटर है जिसने कॉल मिलाई है आपके साथ, इसका नाम नाहिद है, यह है मर्द। तो ये इस तरह हुआ है कि नाहिद ने कभी फर्ज करें शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई कर लिया तो नादरा वालों ने कहा कि भाई ये नाहिद नाम है इसका और इसने लिखा है कि मैं मर्द हूं, तो इससे गलती हुई है। तो उसने नादरा वालों ने खुद उसे औरत में डाल दिया, तो उसको औरत का, तो उसके बाद उसने फिर अपना जिन्स तब्दील कर लिया अपने शनाख्ती कार्ड में। तो ये वो लोग हैं। मैंने उससे कहा खुदा का खौफ करो, 28,000 गलतियां 3 सालों में, ये मुमकिन है। बहरहाल अब मैं क्या करता उसके साथ। हुआ ये कि इस दौरान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस की कांस्टेबलान की भर्ती आ गई।
اسلام آباد کیپٹل پولیس نے اشتہار دیا اخبار میں، اور وہ اشتہار میں نے ٹویٹر پر، فیس بک پر ڈال دیا، جس میں لکھا گیا تھا کہ ٹرانسجینڈر لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں انڈر ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 اینڈ سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی۔ اچھا، جب اپلائی کیا میں نے پہلے تو ان سے یہ پوچھا کہ یہ کس طرح آپ اس کا کوئی ٹیسٹ ہوگا، کیا ہوگا، بار اس نے جواب تو نہیں دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اپنی ٹویٹر اور فیس بک کے اوپر جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا ان کی تفصیلات دی۔ تو آپ کو پتہ ہے کانسٹیبلان کی بھرتی کے لیے اسلام آباد پولیس نے کتنی خواتین نے اپلائی کی تھا؟ 6,000 خواتین نے پولیس کانسٹیبلان کے لیے اپلائی کیا تھا اسلام آباد پولیس کے لیے۔ اور کتنے ٹرانسجینڈر نے؟ اسلام آباد پولیس کے ٹویٹر اور فیس بک اکاؤنٹ کے مطابق 28,100 ٹرانسجینڈر نے اپلائی کیا تھا۔ تو وہ جو نادرہ جس سے بھاگ رہی تھی اسے دوسری طریقے سے اسلام آباد پولیس کے اعداد و شمار نے ثابت کر دیا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ ایک ڈرون اٹیک ہے، یہ ایک انتہائی خطرناک، جس سے سیم سیکس میرجز جس سے جنس تبدیل کرنے کا قانونی جواز منع ہے، یہ اسلام کے قانونی وراثت، یہ اسلام کے نکاح اور شادی کے ادارے، یہ مسلم عورت کی موڈسٹی اور ڈگنیٹی اور شرف نسوانیت کے اوپر حملہ ہے۔ اس لیے اس کو، اور اس میں پھر لکھا گیا ہے کہ حکومت کا یہ فرض ہوگا کہ وہ ٹرانسجینڈر افراد کے لیے جینڈر کریکٹیو ٹریٹمنٹ سینٹرز کا انتظام کرے، صنفی تشخیصی مراکز کیا، مثلا ایک مرد ہے اور وہ ٹرانس ویمن بن گیا، تو اس کے بعد اس کو ضرورت ہے کہ اس کے کچھ اعضاء کو دبایا جائے اور کچھ اعضاء کو ابارا جائے، تو اس کے لیے ہارمون تھراپی، اس کے لیے دوائیاں دینا، اس کے لیے باقی ٹریٹمنٹ کرنا۔ تو ایکٹ کے اندر لکھا ہے کہ حکومت کا یہ فرض ہوگا کہ ورلڈ ٹرانسجینڈر ہیلتھ پروٹوکول کے مطابق جینڈر کریکٹیو ٹریٹمنٹ سینٹرز ان ٹرانسجینڈرز کے لیے قائم کرے گی۔ یہ ہے ٹرانسجینڈر لا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہمارے یہ اعتراضات تھے، اور اسی وجہ سے میں نے سینٹ کے اندر، ایک تو یہ ہے کہ اس کو میں نے ترامیم اس میں پیش کی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ میں نے جب یہ معاملہ بڑھ گیا اور عوام کو ایک شعور حاصل ہو گیا تو میں نے ایک نیا قانون انٹروڈیوس کیا، خنثی پرسن پروٹیکشن آف رائٹس اینڈ ویلفیئر، خنثی پرسن ان کے حقوق کا تحفظ اور ان کی بہبود کا قانون، جس کے ذریعے سے اس قانون کو میں قلعدم کر رہا ہوں، اور صرف خنثی پرسن، وہ لوگ جو پیدائشی طور پر جنسی اعضاء کے ابہام کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، وہ مظلوم طبقہ ہے، ان کے آڑ میں یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ والدین، اگر میں نے اپنے قانون میں لکھا ہے کہ ان خنثی کے لیے رائٹ ٹو ووٹ، رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو ہیلتھ، رائٹ ٹو پراپرٹی، رائٹ ٹو انہیریٹنس، تمام دستوری حقوق ان کو حاصل ہوں گے۔ اور جو والدین ایسے بچے جو پیدائشی جسمانی اعضاء کے نقص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں یا جینڈر ڈسپوریا کے ساتھ، یعنی ایسی نفسیاتی بیماری کے ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں کہ لڑکا ہے لیکن لڑکیوں کا لباس پہنتا ہے، لڑکا ہے لیکن لڑکیوں کے صیغے استعمال کرتا ہے، اس کو یہ نفسیاتی بیماری ہے، جو ایسے بچوں کو والدین تسلیم نہیں کرے گا، گروہ کے حوالے کرے گا، تو ایسے والدین کو 4 سال قید اور 3 لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ ان بیچاروں کو مظلوم ہیں، آپ اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے، ان کا علاج کرو۔ اور اب ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ انہوں نے، ایک ڈاکٹر میرے پاس آ گیا اور وہ فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی آ رہا ہے، اس نے سینٹر کھولا ہے جو مفت ایسے بچوں کا کہ جو جنسی اعضاء کی ابہام کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ان کا علاج کرتے ہیں۔ ان کا اعضاء اگر عورتوں کی طرف مائل ہے تو ان کو پورے عورت بنا لیتے ہیں، مردوں کی طرف مائل ہے تو مرد بنا لیتے ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں جینڈر کریکٹیو سروسز۔ اور یہ جنس تبدیل کرنا نہیں ہے، یہ جنس کی تصحیح ہے، تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے، تصحیح کی اجازت ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو وہ خنثی پرسن پروٹیکشن آف رائٹ اینڈ ویلفیئر، اس کے ذریعے سے، اسی کے ساتھ ساتھ میں نے فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی اس کو چیلنج کیا ہے، اور انشاءاللہ 2 تاریخ کو بھی سماعت تھی، اب کل بھی سماعت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی
اور ہم فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر بھی اس قانون کو قلعدم کریں گے، اور جو خنثی پرسن ہے، انٹر سیکس ہے، جو مظلوم طبقہ ہے، انشاءاللہ ان کے لیے ایک مکمل قانون جس میں ان کے تمام حقوق کا تحفظ ہوگا، اس کو انشاءاللہ ہم بنا لیں گے۔ یہ قانون کے بعد آپ دیکھیں ایک فلم آئی ہے جوائے لینڈ۔ جوائے لینڈ فلم ٹرانسجنڈر کے اوپر بنی۔ اس کو جو دنیا کا سب سے بڑا فلم فیسٹیول ہوتا ہے، کینز فلم فیسٹیول جو فرانس میں ہوتا ہے، اس میں اس کو ایوارڈ ملا۔ یہ پاکستان کا فلم، اور پاکستان کے سینسر بورڈ نے اس کی نمائش کی اجازت دی ہے۔ میں نے اس دن سینسر بورڈ کو فون کیا، اس کے چیئرمین سے میں نے بات کی، میں نے کہا آپ نے اجازت دی ہے؟ کہتے ہیں ہاں دی ہے۔ میں نے کہا آپ نے اس فلم کو دیکھا ہے؟ کہتے میں نے دیکھا تو نہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے کیوں اجازت دی؟ کہتے مجھے تو ممبرز نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے سامنے کاغذ رکھا، میں نے دستخط کر لی۔ میں نے کہا نہیں، آپ کی آخری ذمہ داری ہے، آپ کو دیکھنا چاہیے اس کو۔ میں نے سینٹ میں بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور کل میں فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی کہوں گا کہ اس ٹرانسجنڈر کو گلیمرائز کرنا، ٹرانسجنڈر کلچر کو پروموٹ کرنا، ٹرانسجنڈر کی طرف لوگوں کو بلانا، اس کے لیے یہ فلم جس کو پوری مغربی دنیا اس کے پیچھے کڑی ہے، جوائے لینڈ، میں کل فیڈرل شریعت کورٹ میں کورٹ سے درخواست کروں گا کہ اس کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ اس میں ہے کیا؟ اس میں ایک مرد اور ایک ٹرانس ویمن، ٹرانس ویمن بھی مرد ہوتا ہے، اس کی لو افیئر ہے۔ ایک بندہ شادی کر لیتا ہے یا لو افیئر کرتا ہے ٹرانس ویمن کے ساتھ، اور اس کا جو سسر ہے، یعنی جو ٹرانس ویمن کا سسر ہے، اس کو بچوں کا شوق ہے کہ میرے پوتے ہو، پوتیاں ہوں، لیکن ٹرانس ویمن سے تو پوتے پوتیاں پیدا نہیں ہو سکتی، تو اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ یہ ہے اس فلم کا مرکزی نقطہ، یہ ہے اس فلم کا مرکزی نقطہ، اور یہ 18 نومبر کو پاکستان میں ریلیز ہو رہا ہے۔ کل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی پٹیشن دائر کر رہے ہیں، ہم کچھ لوگ ہیں مل کے، ہم اس کے خلاف پارلیمنٹ کے محاذ پر، فیڈرل شریعت کورٹ کے محاذ پر، سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے محاذ پر، سوسائٹی کے اندر اس کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ ہم روکیں گے۔ یہ امپوزڈ لیجسلیشن ہے، امپورٹڈ لیجسلیشن ہے، اور یہ ایک ثقافتی دہشت گردی ہے جس کا پاکستان جو ہے وہ شکار ہے۔ تو یہ ٹرانسجنڈر۔ اب میں دو جملوں میں کچھ اور قوانین کی طرف بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹ لوں۔ ایک قانون یہاں آ گیا ہے جس کو الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ ہم بہت کمزور لوگ ہیں، بہت کمزور لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی کام خیر کا لے تو یہ اللہ کا رحم اور کرم ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ایک قانون آیا تھا، اس کا نام تھا پروہیبشن آف فورسڈ کنورژن، انسدادی جبری تبدیلی مذہب۔ میں حیران رہ گیا کہ کیا کوئی حکومت ایسی قانون بھی انٹروڈیوس کر سکتی ہے؟ اس کے اندر لکھا گیا تھا کہ پاکستان میں 18 سال سے کم عمر بچے اسلام قبول نہیں کر سکتے قانون، اس لیے کہ وہ بچہ ہے، اور 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگ اگر اسلام قبول کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ کسی عالم دین کے پاس جا کے اسلام قبول کرے، بلکہ وہ سیشن جج کو درخواست دے گا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور اس درخواست میں اپنا نام، شناختی کارڈ، اپنے کاروبار، اپنے بچوں کی تفصیلات دے گا۔ درخواست موصول ہونے کے بعد سیشن جج اس کو 3 ماہ انڈر کسٹڈی اپنی نگرانی میں رکھے گا، اور اسے اسلام کی کتابیں اور اپنے پرانے مذہب کی دونوں کی کتابیں دے گا کہ تم سوچ لو، گویا اسلام قبول کرنا نہیں ہے، نعوذ باللہ کوئی جرم کرنا ہے۔ 3 ماہ کے بعد وہ آئے گا اور سیشن جج سے کہے گا کہ ہاں اب بھی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اس کو اسلام قبول کرنے کی اجازت ہے۔ اگر اس پروسیس کے بغیر کسی عالم دین نے کسی کو اسلام قبول کروایا تو وہ مجرم ہوگا، اسے بھی قید میں ڈالا جائے گا۔ یہ میں نے ان سے کہا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 8 سال اور 10 سال اور 12 سال کے بچوں سے اسلام قبول کیا ہے، تم کون ہو کہ اسلام سے لوگوں کو روکو گے؟ الحمدللہ 25-27 منٹ کی میری اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر، اسٹینڈنگ کمیٹی کی ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہوتی، آڈیو کی میں نے جب میں نے 27 منٹ دلائل دیے ہیں اس پہ، وہ میرے فیس بک کے اوپر موجود ہیں۔ 3 منسٹر بیٹھے تھے، ڈیفیٹ ہو گئے، پسپا ہو گئے، اور اس بل کو واپس لینے پر مجبور ہو گئے۔ پھر ایک اور قانون لایا گیا ہے جو کہ فی الحال اسلام آباد کی حد تک ہے،
اور اسے صوبوں کی طرف کسی وقت بھی ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. وہ ہے وقف پراپرٹی ایکٹ، وقف املاک کا قانون. اس میں پتہ ہی کیا لکھا ہے؟ وقف جو ہے اس کے آغاز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے شروع ہوا تھا. وقف اسلام کی سب سے حسین روایت ہے. ڈبلیو ہنٹر نے لکھا ہے اپنی کتاب اور انڈین مسلمان میں کہ ہم نے جب بنگال کو ٹیک اوور ہوا 1757 کی جنگی پلاسی کے بعد، تو سب سے مالدار جو تھا وہ وقف تھا. وقف کے اس نظام کو انگریزوں نے ختم نہیں کیا، وقف کے اس نظام کو رنجیت سنگھ نے ختم نہیں کیا، لیکن وقف کے اس نظام کو ہماری یہ حکمران ختم کرنا چاہتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے وقف پراپرٹی ایکٹ، یہ قانون بن چکا ہے، فی الحال صرف اسلام آباد ضلع کی حد تک نافذ العمل ہے. اس میں لکھا گیا ہے کہ وقف کے جو ادارے ہوں گے اس میں سیاسی خطبوں پر پابندی ہو. سیاسی خطبہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ربڑ کی ٹوپی ہے جس کی سر پہ آپ فٹ کرنا چاہتے ہیں فٹ ہوتا ہے. کیا رشوت کے خلاف بات کرنا، کیا مسجد اقصی کی بات کرنا، کیا سود کے خلاف بات کرنا، کیا فحاشی و عریانی کے خلاف بات کرنا، یہ سیاسی خطبہ ہے؟ یہ تو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے جو آپ ختم کر رہے ہیں لوگوں کی. اس میں لکھا گیا ہے کہ مذہبی تقریبات وقف کے اداروں میں کیا ہوتے ہیں؟ ختم بخاری ہوتا ہے، ختم قرآن ہوتا ہے، اس کے لیے پیش کی اجازت لینی ہوگی. اس قانون میں لکھا گیا ہے کہ واقف نے جس مقصد کے لیے وقف کیا ہے، واقف اس کو کہتے ہیں جو وقف کرتا ہے، اور جب وہ وقف کرتا ہے تو وہ مقاصد بھی بتاتا ہے کہ بھائی اس وقف سے قرآن کی تعلیم، اس وقف سے مدرسہ، اس وقف سے یتیموں کی پرورش، اس وقف سے بیواؤں کی اس وقف سے علاج معالجہ. تو واقف جو مقاصد متعین کرتا ہے، اس مقاصد کے علاوہ شرعاً آپ اسے دوسرے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ وقف املاک کی جو مقاصد واقف نے متعین کیے ہیں اس کے الرام اسے دوسرے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. گویا کسی مدرسے کی جائیداد کو لیٹرین بنانے اور نکاسی آب کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. وقف کو فروخت نہیں کیا جا سکتا، وقف کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اس قانون میں لکھا گیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر اوقاف، ناظم اوقاف اگر ضروری سمجھے تو وہ وقف کو فروخت کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے. وقف کے لیے جو لوگ چندہ دیں گے وہ اپنا پورا منی ٹریل دیں گے، اور اگر اس منی ٹریل میں کوئی بھی کمزوری آ گئی تو وقف ادارے کے اوپر بھی اس کی زدائی. اور آپ کو پتہ ہے کتنی سزائیں؟ اگر اس ٹیکس کے اندر کوئی مسئلہ آ گیا تو اس ادارے کو 2.5 کروڑ روپے کی جرمانہ کیا جائے گا. 2.5 کروڑ روپے. یہ قانون بن چکا ہے. اس میں 10 ترامیم لا چکا ہوں. 10 ترامیم، اس کے اوپر گزشتہ 2 سال سے اجلاس ہو رہے ہیں. اس دن انٹیریئر منسٹری کے اندر اس کے اوپر اجلاس تھا، FATF والی بیٹھے ہوئے تھے. میرے 10 میں سے 2 ترامیم انہوں نے تسلیم کر لیے، باقیوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں FATF کی طرف سے اجازت نہیں. یہ وقف پراپرٹی. ایک اور قانون، وہ پروہیبشن آف ڈومیسٹک وائلنس، انسدادی یا امتناعی گھریلو تشدد. گھریلو تشدد کی تو اسلام میں اجازت، اسلام میں کسی قسم کی تشدد کی اجازت نہیں ہے. یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، فقہاء نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ بیوی کو مارنا، بچوں کو مارنا، شاگردوں کو مارنا منع ہے، منع ہے. آپ ڈسپلن کے لیے، آپ تربیت کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اس طرح کہ اس کے اوپر نشان نہ پڑے، وہ زخم نہ ہو، ورنہ یہ جرم ہوگا. اسلام نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے ہدایات دی، فقہاء نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے لکھا ہے. لیکن یہ نام بڑا اچھا رکھ لیتے ہیں، اندر اس کے اندر گن ہوتا ہے. ڈومیسٹک وائلنس جو ہے، میں نے سینٹ میں اس کے اندر ترامیم لائی تھی، وہ میرے فیس بک کے اوپر موجود ہے. میری ترامیم ریجیکٹ کرتے ہوئے سینٹ سے پاس کر دیا گیا، اور 5 منٹ میرے خلاف ڈیسک بجائے گئے، اور گور کر مسکرا کر مجھے دیکھتے کہ مزہ آ گیا. وہ جو سینٹ کی تقریر میں نے کی تھی وہ میں نے سوشل میڈیا پہ ڈالی. وہ جب علماء نے دیکھی، عوام نے دیکھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے سینٹ میں، تو ایسا طاقتور لہر اٹھا کہ وہ جو گزشتہ حکومت تھی، سینٹ سے انہوں نے پاس کر دیا تھا
हुकूमत ने खुद स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा कि इसे कौमी असम्बली से पास ना किया जाए। कौमी असम्बली से पास, लेकिन उसको वापस भी नहीं किया, उसको कोल्ड स्टोरेज में सर्द खाने में डाल दिया। अब जब मौजूदा हुकूमत आई, उन्होंने उसे कौमी असम्बली के एजेंडे पर लिया। एक ने सेनेट से पास किया था, दूसरे ने कौमी असम्बली के। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि शौहर को बीवी और वालिदैन को औलाद के ऊपर किसी किस्म की तशद्दुद का इख्तियार नहीं होगा। तशद्दुद की अक़साम क्या है? फिजिकल वायलेंस, जिस्मानी तशद्दुद, साइकोलॉजिकल वायलेंस, नफ्सियाती तशद्दुद, इमोशनल वायलेंस, जज्बाती तशद्दुद, इकोनॉमिकल वायलेंस, इक्तिसादी तशद्दुद। इक्तिसादी तशद्दुद यह है कि औलाद ये कहें कि मेरे वालिद साहब के पास पैसे ज्यादा हैं लेकिन मेरे ऊपर खर्च नहीं कर रहे हैं, तो ये भी तशद्दुद है। वो वालिदैन के खिलाफ FIR दर्ज कर सकते हैं। इमोशनल वायलेंस क्या होता है? इमोशनल वायलेंस होता है आंखें दिखाना। साइकोलॉजिकल वायलेंस क्या होता है? नफ्सियाती, बातें सुनाना। आप बातें नहीं सुना सकते, आप आंखें नहीं दिखा सकते, आप अपने कम खर्च देंगे तो आपके खिलाफ FIR दर्ज कर सकते हैं। और FIR दर्ज होने के बाद क्या होगा? आपको मलकियती घर से निकलना होगा, आपको मलकियती घर से निकलना होगा, आपको 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है, और आपके हाथ में एक खड़ा बांधा जाएगा जो GPS ट्रैकर के जरिए से इलाके के थाने के SHO से राबिते में होगा। ये लिखा है, और ये वही कानून है जो बर्तानिया में है। सेम टू सेम वही लॉ है जो UK में है। वो यहां लाके इसको पास कर दिया सेनेट से, और अब कौमी असेंबली के एजेंडे पर उसे स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया। ये है प्रोहिबिशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। उसके साथ साथ फिर मैं गुज़िश्ता 2-3 साल से पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 37H में लिखा गया कि सूद कि पाकिस्तान में शराब की ममानियत होगी, लेकिन तिब्बी मकासद के लिए और अक़लियतों के मजहबी तकरीबात के लिए इजाजत होगी। अब अक़लियतें खुद चीख चीख कर कह रहे हैं कि भाई हमारे मजहब में बिल्कुल इजाजत नहीं है, हमारे नाम पर न लो भाई, लेना है तो खुद ले लो अपने नाम से। अक़लियतें कितनी हैं, और शराब की प्रोडक्शन सिर्फ मरी ब्रेवरी पिंडी के एक शराब के कारखाने की आप प्रोडक्शन निकालें, नहीं देते। मैंने कितनी दफा पूछा है कि पाकिस्तान में शराब के कारखानों की प्रोडक्शन कितनी है, नहीं दे रहे। तो 2 साल से मैं उसके ऊपर तरमीम ला चुका हूं कि भाई अक़लियतें कहती हैं कि ये हमारे मकासद के लिए नहीं, इसको खत्म करो, इस इस्तिस्ना को खत्म करो दस्तूर से। 2 साल से जवाब हुकूमत नहीं दे रही हुकूमत जवाब। इसी तरह सूद, आर्टिकल 38F में लिखा गया है, आर्टिकल 38F में लिखा गया है कि द स्टेट शैल एलिमिनेट रिबा एज सून एज पॉसिबल। सूद का फौरन खात्मा होगा। आप अंदाजा कर लें 1973-2023, ये तो तकरीबन 50 साल हो गए, अभी तक सूद है। सूद अल्लाह और रसूल से जंग है, सूद यहूदियों का निजाम है, और सूद के नतीजे में कहीं भी पाकिस्तान के अंदर खुशहाली नहीं आ सकती, बेबरकती होगी। आपको पता है, आप सिर्फ इससे अंदाजा लगा लें, यानी अल्लाह और रसूल तो नाराज होते हैं, वो तो है अपनी जगह, लेकिन हमारी दुनिया भी जलील है। आप देखें 2022 का बजट पाकिस्तान का कितना है? 9,500 अरब। ये सुन लीजिए, 2022 का पाकिस्तान का टोटल बजट है 9,500 अरब। आपको पता है 9,500 अरब में हम कितना सूद दे रहे हैं? 9,500 अरब में पाकिस्तान 4,000 अरब रुपए सूद दे रहा है। आपकी बजट का आधा तो सूदखोर ले जाते हैं, आपके पास क्या बचता है? आप फिर कर्जे लेते हैं, कशकोल घुमाते हैं, गदागर बनते हैं। तो अल्लाह और रसूल तो है नाराज, दुनिया में भी जलील और ख्वार हो जाती है इसके नतीजे में। जब 9,500 में से 4,000 सूद में आप दे देते, बाकी क्या बचता है? कुछ भी तो नहीं बचता। तो ये आज अभी आपके प्रोग्राम में जब मैं बैठा था, फेडरल शरीयत कोर्ट में हमने 30 साल केस लड़ा, फेडरल शरीयत कोर्ट से हमने केस जीता। स्टेट बैंक और नेशनल बैंक उसके खिलाफ अपील पे गए थे। अभी जब मैं यहां बैठा था तो मुझे इत्तला आई कि स्टेट बैंक और नेशनल बैंक ने अपनी वो अपील वापस ली।
اللہ کرے کہ سود سے ہمیں نجات مل جائے، پاکستان کے اندر برکت آئے گی، آسمان سے رزق کے دروازے کھلیں گے، زمین اپنے خزانے وہ دے دے گی، لیکن اس سود کے نظام سے ہمیں اسی طرح یہ جو نظام ہے، یہ دیکھیں اسلام میں آپ کو پتہ ہے پاکستان کے عدالتی نظام 21 لاکھ مقدمات زیر التوا، 2.1 ملین پینڈنسی. آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے خود کہا ہے کہ ایک سول سوٹ، ایک دیوانی مقدمہ جب کوئی بندہ دائر کرتا ہے تو اس کے دائر کرنے سے لے کر فیصلے تک اوسطاً 30 سال لگتے ہیں. 30 سال. یہ ظلم ہے. دستور کے اندر لکھا ہے آرٹیکل 38D میں کہ ان ایکسپینسو اینڈ ایکسپیڈیشیس جسٹس، سستا اور فوری انصاف، نہ سستا ہے اور نہ فوری ہے، انتہائی مہنگا انصاف ہے، سونے کی چابی سے کھلتا ہے، اور انتہائی طویل، انتہائی تاخیر سے. یہ ظلم کا نظام ہے، یہ اسلام کا نظام نہیں ہے، اور یہ اس وجہ سے ہمارے اوپر، ہماری دستور میں تو یہ نہیں ہے. لیکن میں نے جو آپ سے کہا کہ مسئلہ قیادت کے لیے ہے، اس دستور سے ہم آہنگ پارلیمنٹ، اس دستور سے ہم آہنگ سیاسی طبقہ، اس دستور سے ہم آہنگ حکمران طبقہ جب نہیں ہوگا تو اس دستور کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا. اور یہ صرف اس کا نہیں ہے، آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ UNDP کی رپورٹ ہے. دکھ ہوتا ہے. ہمارے ہاں پشتوں میں ایک ضرب المثل ہے اور انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہے. پشتو میں ہے کہ بے علمی ڈیر بے خیر دے، دا اگنورینس از بلیسنگ. یہ نہ جاننا بھی بہت بڑا خیر ہے. انسان کے دل و دماغ کو تکلیف تو نہیں پہنچتا. UNDP نے 2 سال پہلے حکومت پاکستان کو رپورٹ دی تھی. اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ پاکستان کا جو اشرافیہ ہے نا، پاکستان میں 2 طبقے ہیں. ایک ہے اشرافیہ جس کو ہم کہتے ہیں ایلیٹ کلاس، گیٹڈ کمیونٹی، اور دوسرا ہے چلڈرن آف دا لیسر گارڈ، افتادگان خاک. افتادگان خاک، یہ 2 طبقے. تو UNDP نے لکھا ہے کہ پاکستان کا جو ایلیٹ طبقہ ہے اشرافیہ، عبد القادر حسن مرحوم اس کو بدماشیہ کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ اشرافیہ نہیں ہے، یہ بدماشیہ ہے. یہ اشرافیہ بے رحم اشرافیہ ہے دنیا کا، اور یہ پاکستان میں سالانہ 17.4 ارب ڈالر کنسیشنز لے رہا ہے، جو کہ 50% آف دا بجٹ آف پاکستان ہے. 17.4 ارب ڈالر. ٹیکس ایویژن، ایمنسٹی اسکیم، گرانٹس اور دوسرے سبسڈیز، اس مد میں 17.4 ارب ڈالر یہ طبقہ مراعات لے رہا ہے. پاکستان وہ ملک ہے جس میں فلو آف ویلتھ مالداروں سے غریبوں کی طرف نہیں ہے، غریبوں سے مالداروں کی طرف ہے. ہمارے غریب مالداروں کو کھلا رہے ہیں. یہ ظلم کا نظام، اسلام کا نہیں ہے. آپ اندازہ کر لیں، UNDP نے کہا ہے کہ 4 طبقے سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں 17.4 ارب ڈالر. نمبر 1 کارپوریٹ، بڑے بڑے کارخانہ دار، یہ جو شوگر مل ہیں، یہ جو سریا مل ہیں، یہ جو سیمنٹ کے کارخانے، یہ نمبر 1 کارپوریٹس. نمبر 2 بڑے بزنس مین، امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار جو کرتے ہیں. نمبر 3 جاگیردار طبقہ. نمبر 4 ملٹری اشرافیہ، آپ کے فوجی جرنیل. یہ 4 طبقے UNDP نے کہا ہے یہ سب سے زیادہ مراعات اور سب سے زیادہ قوم کا خزانہ یہ کھا رہے ہیں. یہ ظلم کا نظام. آپ اندازہ کر لینا، سینٹ کی ایک کمیٹی نے IPPs، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، کتنا ظلم ہے. آپ کو پتہ ہے 1000 ارب روپے IPPs نے صرف 1-2 سالوں میں ناجائز طور پر کمائے. آپ کو پتہ ہے شوگر، چینی کی قیمت جب 55 روپے سے 110 روپے پہ چلی گئی، چند ماہ میں 500 ارب روپے شوگر مل مالکان نے کمائے. آپ کو پتہ ہے ابھی ڈالر کی قیمت جب بڑی، موجودہ حکومت نے انویسٹیگیشن کی، 30 ارب روپے چند بینکوں نے کمائے ہیں، جو ابتدائی اندازہ ہے. یہ مافیاز ہے، مافیاز. یہ مافیاز پاکستان کے 1% جو لوگ ہیں نا، بالا 10 طبقہ،
وہ ہر قسم کے احتساب سے، ہر قسم کے قانون سے بالاتر ہے، وہ بدترین لوٹ مار کر رہا ہے، ان کے اندر کوئی رحم نہیں ہے۔ اس نے اس قوم کو غلام بھی بنایا ہے، غریب بھی بنایا ہے، مقروض بھی بنایا ہے اور ذلیل بھی کیا ہے۔ ان کی اجارہ داری ہے۔ اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو قانون سازی ہو رہی پارلیمنٹ میں، یہ مغرب کو خوش کرنے کے وہی طبقہ کرا رہا ہے۔ یہ مختلف پارٹیوں میں، یہ سول بیوروکریسی میں، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں، جوڈیشری اس کی پشت کے اوپر کڑی ہوئی ہے۔ یہ کبھی ایک دوسرے کے محافظین ہیں۔ ایک طاقتور عوامی شعور، ایک طاقتور تحریک ان کی زنجیروں اور ان کی ہتھکڑیوں کو توڑ سکتا ہے، اور میں بڑا بالادست طبقہ ہے۔ اس لیے اس کے خلاف جو ہیں وہ ایک عمومی بیداری جو ہیں وہ پیدا کرنی چاہیے۔ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، اور اقبال کے اشعار سے میں نے شروع کیا تھا، اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ ایک تو میں اکثر والدین کو، چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ان کو اقبال کی ارمان حجاز کی ایک نظم ہے، بڈھے بلوچ کی نصیحت اپنے بیٹے کو، اور یہ نصیحت واقعی کوئی بلوچ ہی کر سکتا ہے، اور یہ ہر باپ کے اپنے بیٹے کو نصیحت ہونی چاہیے۔ آپ لوگ پڑھ لیں اس کو، بہت زبردست وہ اقبال کا کلام ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانی تگدوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ افغانوں کے پاس کیا تھا؟ ہیل فائر نہیں تھا، مدر آف آل بمز نہیں تھا، B-52 بمبار طیارے نہیں تھے، آرمی نہیں تھا، ایئر فورس نہیں تھا، نیوی نہیں تھا، غیرت تھی۔ غیرت ہے بڑی چیز جہانی تگدوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ کبھی یہ تجارت نہ کرو، کبھی یہ بیوپار نہ کرو، کبھی یہ کاروبار نہ کرو کہ دین کو کمپرومائز کرو، اسلام کو کمپرومائز کرو۔ اور پھر بڈھا بلوچ کہتا ہے اپنے بیٹے کو، دنیا کو ہے پھر مارے کا روح بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا، اور اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ جنگ ہے، یہ تہذیبی جنگ ہے، یہ پارلیمنٹ میں، یہ میڈیا میں، یہ سوسائٹی میں، یہ ہر جگہ جاری ہے۔ اس تہذیبی جنگ میں ہمیں اسلام کے کیمپ میں ہونا چاہیے، ہمیں دین کے کیمپ میں، ہمیں اللہ اور رسول کے کیمپ میں ہونا چاہیے، اور جہاں بھی ہے، جس حیثیت میں بھی ہے، جتنی بھی استطاعت ہے، اپنا کردار اس عالمی تہذیبی جنگ کے اندر ادا کرنا چاہیے۔ اقبال نے فارسی کلام میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ با نشہ درویشی در ساز و دما دمزم، چون پخت شوی خود را بر سلطنت جمزم۔ اقبال کہتا ہے کہ با نشہ درویشی، درویشوں کا نشہ پیدا کرا۔ درویش کون تھے؟ صحابہ تھے، وہ درویش تھے۔ با نشہ درویشی در ساز و دما دمزم، اس سے رغبت پیدا کرو، اس سے محبت پیدا کرو، اس سے تعلق پیدا کرو، اس میں اپنے آپ کو پختہ کرو، اس کو پیو، اس کو اپنی روح میں اتارو۔ با نشہ درویشی در ساز و دما دم زن، چون پخت شوی خود را بر سلطنت جمزن۔ جب خوب پختہ ہو جاؤ، اس نظام سے ٹکراؤ، ظلم کے اس نظام سے ٹکراؤ۔ اور پھر اقبال کہتا ہے، گفتم کہ جہان ماں، گفتن کہ جہان ماں آیا بتمی ساز۔ مجھے کہا گیا کہ میری یہ جہاں تمہیں پسند آئی، یہ جہاں جس میں تم رہتے ہو، یہ تمہیں موافقت کرتا ہے، تمہارے موافق ہے؟ گفتم کی نمی ساز۔ میں نے کہا نہیں، یہ تو ظلم کا نظام، یہ تو بالادست طبقوں کا نظام، یہ تو بے-رحم اشرافیہ کا نظام ہے، یہ تو اللہ اور رسول سے مستغنی طاقتور قوتوں کا نظام ہے۔ گفتم کی نمی ساز، گفتن کے برہم زن، تو مجھے کہا گیا کہ اس کو نیست و نابود کرو، اور اپنی ایک جہاں تعمیر کرو، اپنی ایک دنیا تعمیر کرو۔ یہ ہے وہ پیغام جو اقبال ہم سب کو دے رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔